دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اورحان غازی نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے تاریخ بدل دی۔ اس کی کہانی عزائم، حوصلے، حکمت عملی سے بھری ہوئی ہے جس نے پورے خطے کو تشکیل دی۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران اور دوسرے سلطان اورحان غازی کی شاندار زندگی کا جائزہ لیں گے جن کی بڑی سوچ اور فتوحات نے خطے کو تشکیل دی۔ اورحان غازی 2 مارچ 1281 کو ترکی کے شہر سوغت میں پیدا ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران تھے۔ اورحان اپنی عسکری صلاحیتوں اور سفارتی مہارتوں کے لیے مشہور ہوا۔ 1326 سے لے کر 1362 تک اس کی دور حکومت نے ایک چھوٹی ریاست اورحان کی ابتدائی زندگی اناٹولیا کی ہنگامہ خیز سیاست میں گزری جہاں بازنطینی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ اس پس منظر نے عثمانیوں کو بڑھنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا، لیکن واقعی اورحان کون تھا؟ صرف ایک جنگجو سے زیادہ وہ ایک ہوشیار سیاستدان اور ایک بصیرت والا حکمران تھا جو طاقت کو مستحکم کرنے میں اور گورننس اور انفراسٹرکچر کی اہمیت کو سمجھنے والا تھا۔ جیسے ہی اورحان تخت پر بیٹھا اس کی پہلی بڑی مہم بازنطینی شہر برسا کے خلاف تھی۔ 1326 میں اس نے کامیابی کے ساتھ برسا کو محاصرہ کر لیا، اسے سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا۔ اس فتح نے نہ صرف خطے میں قدم جمائے بلکہ عثمانیوں کی حیثیت میں عروج کی علامت بھی بنی۔ برسا کے بعد اورحان نے ارد گرد کے علاقوں کی طرف توجہ دی۔ 1331 میں نیکیا ازنک کی فتح ایک اور اہم کامیابی تھی جس نے عثمانیوں کو اہم تجارتی راستوں تک بازنطینی رسائی کو منقطع کرنے کے قابل بنایا۔ اس نے حریف ترک سلطنتوں کے خلاف متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا، عثمانی علاقوں میں اثر رسوخ کو بڑھایا۔ ان لڑائیوں کے بعد اورحان نے بحری بیڑے کی تعمیر شروع کی جس سے عثمانیوں اس کی بحری مہمات سلطنت کی سمندری موجودگی کو قائم کرنے میں بہت مدد کی۔ فوجی فتوحات کے علاوہ اورحان غازی نے ایک منظم حکمرانی کے نظام کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ٹیمر کا نظام متعارف کروایا۔ ٹیمر گورننس اور عسکری حکمت عملی سے متعلق ایک تصور ہے جو ابتدائی عثمانی سلطنت میں شروع ہوا تھا۔ اس سے مراد زمین کی تقسیم اور انتظام کا نظام ہے جو اکثر اس وقت کے فوجی اور انتظامی طریقوں سے وابستہ ہے۔ اس نظام نے ایک مستحکم انتظامی ڈھانچہ قائم کرنے میں مدد کی جس نے سلطنت کی توسیع میں سہولت فراہم کی۔ اس سے نہ صرف وفاداری کا صلہ ملا بلکہ مؤثر ٹیکس وصولی اور مقامی طرز حکمرانی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ تاہم اورحان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج توسیع اور استحکام کے درمیان توازن تھا۔ عثمانیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے بڑی یورپی افواج کی توجہ بھی حاصل کی۔ اورحان کو مستقبل کے لیڈروں کی منزلیں طے کرتے ہوئے اورحان غازی کی میراث بہت گہری تھی۔ اس نے فوجی طاقت اور گورننس اصلاحات کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو ایک چھوٹی سلطنت سے ایک بڑھتی ہوئی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ ایک مضبوط متحد ریاست کے لیے ان کے ویژن نے مستقبل کے سلطانوں کی بنیاد رکھی، بشمول ان کا بیٹا مراد اول۔ اگر آپ کو اورحان غازی کی یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسی ڈاکیومنٹری ٹائپ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔